بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ گھر میں مجھے بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اس میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آج کہاں جاؤں۔ میرے ذہن میں کسی جگہ کا نام نہیں آ رہا تھا۔ میں شہر کی تمام مشہور جگہوں پر جا چکا تھا، اس لیے آج کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں انوکھا خیال آیا کہ کیوں نہ آج شہر کی کچی آبادی کی طرف چلا جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں لوگ کیسے رہتے ہیں۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آج کچی آبادی جانا میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تقریباً 5 کلومیٹر گاڑی چلانے کے بعد میں کچی آبادی میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے میری نظر کچرے کے ایک بڑے ڈھیر پر پڑی۔ یہ ڈھیر اس آبادی کے شروع ہونے کی نشانی تھی، لیکن اس ڈھیر میں ایک چمکتی ہوئی چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ سرخ رنگ کی ایک پوٹلی تھی جو بڑی نفاست سے کچرے پر رکھی گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس گندے ڈھیر میں یہ سرخ مخملی پوٹلی کہاں سے آئی؟ کیا اس کے اندر کوئی ٹوکری ہے یا کوئی اور چیز جس کی وجہ سے یہ یوں رکھی ہوئی ہے؟ میں فوراً گاڑی سے اترا، جیسے کوئی لالچی انسان خزانے کی تلاش میں آگے بڑھتا ہے۔ جب میں نے پوٹلی اٹھانی چاہی تو وہ کافی وزنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی زندہ انسان موجود ہو۔ میں نے اسے ٹوکری کے ہینڈل سے پکڑا اور گاڑی میں رکھ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس میں سے ذرا بھی بدبو نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ لے۔ ایک ویران جگہ گاڑی روک کر میں نے پوٹلی کو سامنے والی سیٹ پر رکھا اور اسے کھولا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اندر ایک نہایت خوبصورت بچی تھی۔ اس کی آنکھیں نیلی اور بال بھورے تھے۔ وہ بالکل جنت کی پری لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کسی پٹھان کی اولاد ہو، مگر کوئی اتنی خوبصورت بچی کو کچرے پر کیوں پھینکے گا؟ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے، لیکن اس کی خوبصورتی نے میرے ذہن کو جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ نہ رو رہی تھی نہ آنکھیں جھپکا رہی تھی، بلکہ بالکل پرسکون تھی۔ مجھے اس سے عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے لے کر گھر پہنچا۔ دروازے پر اماں مل گئی۔ میں نے کہا، اماں، میں کچرے سے ہیرا اٹھا لایا ہوں۔ اتنی خوبصورت بچی ملی ہے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گی۔ اماں نے بچی کو دیکھا تو گمسم ہو گئی اور پوچھنے لگی، بیٹا یہ کہاں سے آئی؟ کیسے لائے ہو؟ کون ہے یہ؟ ان کے سوالات سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت حیران ہے اور خوش بھی نہیں۔ حالانکہ بچی اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ میں نے کہا، اماں اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کریں، اس کے کپڑے پرانے ہیں، بازار سے نئے لے آئیں۔ اماں نے ناراضگی سے کہا، کیا تم اسے بیٹی بنا کر پالنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا ہے ایسی حرکتوں سے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا، جیسے انہیں اس بچی سے کوئی خاص نفرت ہو۔ یہ مجھے پیاری لگی ہے، کچھ ہی دنوں میں اسے یتیم خانے کے حوالے کر دوں گا۔ آپ پریشان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں کوئی بندوبست کرتی ہوں، مگر تمہیں آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں اس بچی کو اندر لے گئی تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، جیسے میری اپنی اولاد مجھ سے دور جا رہی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر کیا یہ ممکن تھا کہ یہ بچی جو مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملی ہو میری ہی اولاد ہو، جبکہ میں تو غیر شادی شدہ تھا اور شادی تو دور کی بات، میرا کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا تھا۔ استغفر اللہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ایک شریف گھرانے کا آدمی تھا، لیکن پھر میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جسے میں چاہ کر بھی اپنے ذہن سے بھلا نہیں سکتا۔ شام کو جب میں سو کر اٹھا تو سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں اسی بچی کا آیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ابھی جا کر اسے دیکھوں گا، اس کا نام رکھوں گا اور اسے یتیم خانے میں ہرگز نہیں ڈالوں گا۔ اماں سے منت سماجت کر کے اسے اپنے گھر میں ہی رکھ لوں گا۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا جیسے باہر دروازے پر کوئی عورت کھڑی ہے۔ میں آنکھیں ملتا ہوا بستر سے اٹھا اور دروازے تک آیا۔ باہر کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ہمارے گھر کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں سے کسی سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اماں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی وہ عورت اس محلے کی نہیں لگتی تھی، لگتا تھا کہیں دور سے آئی ہے۔ اس کے کپڑے اور حلیہ بھی مختلف تھا۔ میں فوراً باہر والے دروازے کے پاس گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سیدھی ہو گئی، اپنی چادر درست کرنے لگی اور بولی،
میں تم سے ہی بات کرنے آئی تھی۔ اس کا بن تکلفانہ انداز میرے لیے حیرت کا باعث تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا بالا سا لگ رہا تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر عجیب سی مسکراہٹ سجائی اور کہا، اپنی بچی کا خیال رکھنا، یہ تمہاری بچی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود کو چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر وہ بہت تیز چل رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے اسے بہت جلدی ہو۔ اگر میں اس کا پیچھا بھی کرتا تو شاید اس تک نہ پہنچ پاتا۔ پھر یہ بھی عجیب لگتا کہ میں ایک عورت کا اس طرح پیچھا کر رہا ہوں۔ میں حیران اور پریشان وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سوچنے لگا کہ وہ کون تھی؟ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ یہ میری بچی ہے؟ میں تو ابھی غیر شادی شدہ تھا، پھر یہ بچی میرے کیسی ہو سکتی ہے؟ دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے، مگر میں کسی خیال کو تقویت دے کر خود کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جا کر مجھے اور بھی حیرت ہوئی، بلکہ حیرت سے زیادہ خوشی ہوئی۔ دیکھا تو اماں نے اس بچی کو نئے کپڑے پہنا دیے تھے، ساتھ ہی چھوٹے موٹے کھلونے اور جھولے کا بھی بندوبست ہو چکا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے کہا، اماں، میں اس کا نام حور رکھتا ہوں۔ آج سے ہم اسے حور کہیں گے، مگر یہ بتائیے کہ یہ کھلونے اور جھولا کہاں سے آئے؟ اماں نے ناگواری سے جواب دیا، یہ جھولا اور کھلونے تمہارے ابا لے کر آئے ہیں۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر تم جب گھر میں ایک کھلونا لے آئے ہو تو تمہارے ابا اس سے کھیلنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ شادی کر لو تاکہ ہمارے بھی پوتے پوتیاں ہوں، مگر تم ہماری سنتے ہی نہیں۔ اب کچرے سے یہ لڑکی اٹھا لائے ہو، پتہ نہیں حلالی بھی ہے یا نہیں۔ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ خدا جانے کیسی نحوست لے کر آئے ہو گھر میں۔ اماں یہ بات کہہ ہی رہی تھی کہ ابا گھر میں داخل ہو گئے اور ان کی بات کاٹ دی۔ خدا کا خوف کرو، ہمارے گھر میں کبھی کوئی ناجائز کام نہیں ہوا، تو یہ بچی کیسے حلال نہیں ہو سکتی؟ یہ ضرور نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ دیکھو اس کی آنکھوں میں کتنی چمک ہے، ہمیں اس کی حفاظت اور پرورش کرنی چاہیے۔ پھر اماں نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو بڑا درد ہو رہا ہے منور صاحب؟ ابا بولے، میرا کیا ہے، نیک بخت، میں تو سب کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، کبھی تم سے بھی برا سلوک نہیں کیا۔ پھر یہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے اور اس کا نام حور ہے۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا، انہیں اس بچی کے بارے میں ایک ایک بات معلوم تھی، مگر میری سمجھ سے باہر تھا کہ ابا کو اس بچی میں اتنی دلچسپی کیوں ہے۔ مجھ سے بھی زیادہ دلچسپی انہیں ہو گئی تھی، جبکہ میں تو پہلے ہی اس پر فدا ہو رہا تھا۔ جب ابا کو اچانک یہ محسوس ہوا کہ ہم ان پر شک کر رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہ چلے گئے جیسے ہم سے کچھ چھپانا چاہتے ہو۔ ابا خاموشی سے باہر چلے گئے اور جاتے ہوئے اماں سے کہنے لگے، میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر ہی واپس آؤں گا، اور ایسی خوشخبری کہ تم سارے گلے شکوے بھول جاؤ گی۔ ابا اچانک گھر سے نکل گئے۔ ان کے آنے کے انتظار میں ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ اماں کہنے لگی، بیٹا، اس بچی کو جلد ہی یتیم خانے پہنچانا ہوگا، ورنہ آس پاس کے لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں اماں؟ میرے دل میں فوراً اسی عورت کا خیال آیا جس نے آ کر کہا تھا کہ یہ بچی میری اولاد ہے، حالانکہ میں اسے جانتا تک نہیں تھا۔ وہ چہرے سے بالکل اجنبی لگ رہی تھی۔ اماں نے جو بات بتائی اس نے مجھے مزید دکھی کر دیا۔ وہ بولی، محلے والوں کا خیال ہے کہ یہ بچی واقعی تمہاری اولاد ہے۔ تم نے کسی کے ساتھ چکر چلایا، پھر ایسی اولاد پیدا ہوئی جسے تم اپنا نام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کچرے کا بہانہ بنا کر بچی کو گھر لے آئے ہو، اور اب اسے اپنا نام بھی نہیں دے رہے۔ تم چاہتے ہو کہ اسے پال پوس کر بڑا کرو تاکہ تمہارا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے۔ کچھ عرصے بعد تم اس لڑکی سے شادی کر لو گے جس نے یہ بچی تمہیں جنم دیا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے کہا، اماں، ان لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے جو مجھ پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں، مگر آپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی باتیں سوچ رہی ہیں۔ کیا میں آپ کا بیٹا ہو کر ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تمہارے ابا بھی اسے اس طرح سینے سے لگائے رکھتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا خون ہو۔
محلے والوں کو یہی بات کھٹکتی ہے۔ جب بھی کوئی عورت محلے سے آتی ہے تو تمہارے ابا اسے گود میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے یہ اس کی سگی اولاد ہو۔ یہ کب تک چلے گا؟ لوگ ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں محلہ چھوڑنا پڑ جائے۔ اس لیے تمہیں اور تمہارے ابا کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنی محبت نہ دکھاؤ کہ سب لوگ تمہیں اس کا وارث سمجھ بیٹھیں اور پھر جواب دینا مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا، اماں آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر میں اس فرشتے کو کسی یتیم خانے میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اماں بولی، بیٹا خدا کا خوف کرو، جو تم سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے۔ تمہارے ابا نے مجھے تو آج تک کچھ لا کر نہیں دیا اور اس کل کی بچی کے لیے ہزاروں روپے کے کھلونے اور جھولا لے آئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیشہ غیروں پر ہی کیوں لٹاتے رہتے ہیں۔ اتنے میں ابا گھر میں داخل ہوئے۔ آج کل وہ اکثر باہر کے چکر لگا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایسا شاپر تھا جسے انہوں نے بڑی احتیاط سے پکڑ رکھا تھا۔ شاپر لا کر اماں کے سامنے رکھا اور کہنے لگے، آج تمہارے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ تم نے مجھ سے بہت محبت کی، مگر میں نے کبھی اس محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ آج محبت اور سخاوت کو ملا کر تمہیں جواب دے رہا ہوں، کھول کر دیکھو۔ اماں نے حیرت سے شاپر کھولا۔ اس کے اندر ایک مخملی ڈبیا تھی۔ جب ڈبیا کھولی تو اس میں چمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی اور ایک چین رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ابا تو مالی طور پر کمزور ہو چکے تھے، پینشن کے پیسے بھی مہینے کی 15 تاریخ تک ختم ہو جاتے تھے، پھر آج وہ اتنی مہنگی انگوٹھی اور سونے کی چین کہاں سے لے آئے؟ یہ بات واقعی حیران کن تھی۔ میں نے فوراً سوال کیا، ابا اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کوئی سیدھا جواب نہ دیا اور بولے، کیوں بیٹا، تمہارا باپ اتنا بھی کنگال نہیں ہے، میری پینشن ہے اور ایک زمانے میں تمہارے دادا کی زمینیں بھی تھی۔ میں نے کہا، ابا وہ سب تو آپ بیچ چکے تھے، میرا مطلب ہے ہمیں کھلا دیا تھا، اب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر یہ سونے کی اتنی مہنگی انگوٹھی اور چین کہاں سے لائے؟ اماں بھی خوشی سے زیادہ حیرت اور شک میں مبتلا ہو گئی۔ وہ مسلسل پوچھنے لگی، منور، سچ سچ بتاؤ، یہ سب کہاں سے لائے ہو؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ تمہارے پاس اتنے روپے تو پہلے بھی نہیں تھے، اب کہاں سے آ گئے؟ یہ سن کر ابا کا چہرہ اتر گیا۔ وہ نظریں جھکانے لگے جیسے کوئی چور ہو، پھر بولے، میں یہ سب تمہاری محبت میں لایا ہوں، اب کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ اور بیٹا، تم بھی ہر بات پر مجھ سے سوال کرنے لگے ہو۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں حق نہیں کہ مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے سوال کرو۔ ابا کا غصہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ہمیں حقیقت نہیں بتانا چاہتے۔ ان کی اس حرکت نے مجھے اور اماں دونوں کو شک میں ڈال دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اماں نہایت پر اثر لہجے میں بولی، بیٹا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو تمہارے ابا ہمارے تمام سوالوں کے جواب خود دے دیں گے۔ ابھی تک وہ ہم سے سب کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں جو بات بتانے جا رہی ہوں وہ شاید تمہیں اچھی نہ لگے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بچی کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ جب ہم اسے گھر سے نکالیں گے تو تمہارے ابا کے دل کو چوٹ پہنچے گی اور وہ ہمیں سچ سچ سب کچھ بتا دیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں کھٹکھٹا پیدا ہوا۔ واقعی حور کے آنے کے بعد سے ابا بہت بدل گئے تھے۔ وہ ایسی باتیں کرنے لگے تھے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اب مجھے بھی ان کی ذات پر شک ہونے لگا تھا، اسی لیے میں نے اماں کی بات سے اتفاق کیا اور حور کو گھر سے نکالنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حور ابا کے کمرے میں تھی۔ جب سے میں اسے گھر لایا تھا ابا نے اسے اپنے ہی کمرے میں رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اماں بھی اب اس کی موجودگی سے اکتانے لگی تھی۔ ابا ہر وقت اسے محبت سے دیکھتے رہتے جیسے وہ انہی کی سگی بیٹی ہو اور ہم ان کے کچھ نہ لگتے ہوں۔ میں فوراً ابا کے کمرے میں گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں باتوں میں لگا کر کمرے سے باہر لے آؤں اور اتنے میں اماں بچی کو باہر لے آئی، مگر جب میں کمرے میں پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، نہ وہاں ابا تھے اور نہ ہی حور موجود تھی۔ میں نے فوراً یہ بات اماں کو بتائی۔ وہ بولی، مجھے بھی تمہارے ابا کہیں نظر نہیں آ رہے۔
بہتر ہے ہم انتظار کریں۔ اگر ہم گلیوں میں انہیں آواز دیتے پھریں گے تو محلے والوں کو مزید شک ہوگا کہ حور کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ ہم نے شام تک انتظار کیا۔ شام سے رات ہو گئی مگر ابا گھر نہ آئے۔ عشاء کی نماز کے لیے میں گھر سے نکلا اور اماں سے کہا کہ میں نمازیوں سے پوچھوں گا کہ ابا کہاں ہیں، مگر جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ ابا پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ اس وقت میں نے ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ نماز کے بعد میں سیدھا گھر آ گیا اور ابا بھی میرے ساتھ آ گئے، مگر ان کے ساتھ حور نہیں تھی۔ حور گھر سے غائب تھی۔ گھر پہنچتے ہی ابا نے خود کہنا شروع کر دیا، بیٹا حور یہاں سے چلی گئی ہے اور اسی میں ہم سب کی بہتری تھی۔ میں نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا، ابا آپ اسے کہاں چھوڑ آئے؟ آپ تو اسے بہت محبت کرنے لگے تھے، کیا اب آپ کا دل اس کے بغیر لگ جائے گا؟ وہ مسکرا دیے اور بولے، بیٹا وہ کوئی عام بچی نہیں تھی، وہ اس گھر میں برکت بن کر آئی تھی۔ کچھ باتیں انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور تمہاری ماں مجھ پر شک کرنے لگے تھے، مگر اس میں تم دونوں کا قصور نہیں۔ منفی ذہن یہی سوچ سکتا ہے۔ میں اس بچی کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہ وہ عام انسانی بچی نہیں تھی، کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے میں اس کا خیال رکھ رہا تھا اور اس خیال رکھنے کا انعام بھی مجھے مل گیا جو میں نے تمہاری ماں کو دے دیا۔ پھر انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ کچرے کے ڈھیروں اور ویران جگہوں پر مت جانا۔ یہ تو میری وجہ سے تم بچ گئے، اگر یہ کوئی شیطانی معاملہ ہوتا تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی بیٹا، اور ہر بڑھا ہوا ہاتھ سہارا دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لوگے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ابا کی باتوں نے مجھے مکمل طور پر خاموش کر دیا۔ میں مزید سوال کرنے کی قابل نہ رہا کیونکہ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس بارے میں اماں سے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ اگر ہاں تو تفصیل سے لکھیے گا۔ ناظرین اور سامعین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔